إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 8 سے انشاءاللہ العزیز آج ہم سٹارٹ کریں گے. میں مجھے ایک بات پوچھنی تھی. جی ہم نے سورہ بقرہ جب سے سٹارٹ کی ہے نا تو ماشاءاللہ جتنا بھی آپ نے سمجھایا وہ سب مجھے بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہے. تو مطلب اس کا ریویو جتنا بھی ہم نے ابھی تک آیتیں پڑھی ہیں, مجھے صرف ایک بات تھوڑی سی مس ہو گئی کہ وہ جو آپ نے ہمیں بتایا تھا نا یقین کے بارے میں کہ وہ 3 طرح کا یقین ہوتا ہے, کہ علم الیقین جو ہم قرآن سے لیتے ہیں اور عین الیقین جو دیکھ کر ہوتا ہے. تو وہ جو تیسرا تھا نا حق الیقین, وہ کیسے حاصل ہوتا ہے, وہ مجھے بس عین الیقین کے بعد حق الیقین حاصل ہوتا ہے. دیکھیں اس کو اس طرح سے ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ بجلی کے ساکٹ میں کرنٹ آتا ہے, ٹھیک ہے, بجلی کے ساکٹ میں کرنٹ آتا ہے, یہ کیا ہے, علم الیقین. آپ نے اس چیز کا علم حاصل کیا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ ٹیسٹر لیتے ہیں, ٹیسٹر لگا کے آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کا بلب آن ہو جاتا ہے, تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کرنٹ ہے. ٹھیک ہے, پریکٹیکل ہو گیا. پریکٹیکل ہو گیا, یہ ہو گیا عین الیقین. اب اگر آپ کو کسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے اس ساکٹ میں اللہ رحم کرے اس کو کرنٹ پڑ گیا اور وہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, یا یہ کہ آپ اس کو یوز کرتے ہیں, آپ اس کے اندر پنکھے کا پلگ لگاتے ہیں, پنکھا چل جاتا ہے, تو اب یہ کیا ہو گیا حق الیقین. یعنی آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور پریکٹیکلی آپ کے ساتھ ہو گیا, یا آپ نے اس کو کر کے دیکھ لیا تو آپ کو پتا چل گیا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے. کرنٹ جو ہے اس سے جان بھی جا سکتی ہے اور کرنٹ سے پنکھا بھی چل سکتا ہے, تو یہ حق الیقین ہے. لیکن یہ تو وہ مطلب یہ تو وہ جو ہوتا ہے عین الیقین اور حق الیقین میں پھر ڈفرنس کیا ہوا, وہ تو دونوں وہ ایک ہی طرح کی نہیں ہو گئے. ہوتا ہے حق الیقین پختہ ہوتا ہے نا, پھر انسان کو اس میں کوئی شک نہیں رہتا, یعنی وہ تجربہ ہو جاتا, سمجھ لیں تجربہ ہو جاتا, وہ سارٹ آف گو تھرو کر جاتا اس میں سے. عین الیقین تو یہ ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھ لیا. جیسے آگ ہے نا, ہاں آگ ہے, آپ نے آپ کو پتا ہے آگ جلاتی ہے. اب آگ جب جل گئی ہے, آپ اس کے پاس چلے گئے, آپ کو اس کی حدت محسوس ہوتی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ جلا رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی چیز اس میں ڈال دیتے ہیں وہ جل جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے, تو وہ جب سارٹ آف انسان ایک ایکسپیرینس میں سے گزر جاتا ہے تو وہ پھر اس کا انکار نہیں کر پاتا. اگر آپ دیکھتے ہو, آپ کہتے ہو آگ میں کاغذ ڈالا ہے وہ جل گیا ہے, آپ اس کو نگیٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہو کہ نہیں وہ یہ وجہ تھی, وہ وجہ تھی, کاغذ کا ٹیکسچر ایسا تھا, یہ تھا وہ تھا, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ خود کوئی چیز جلا لیتے ہو یا نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ پہ کوئی آگ کا اثر آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا, اب آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ وجہ ہے. آپ کو پتا ہے آگ نہیں جلانا ہے, سر آپ کے پاس اس کا ایکسپیرینس ہو گیا. آپ اس کو حق الیقین کی ڈیفینیشن لکھیں گے نا تو وہ لکھیں جس سے انکار نہ کیا جا سکے. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. باجی ایک کوچ یہ بھی آ سکتی ہے نا بیچ میں, تو جس میں شک نہ ہو نا ہمیں, تو یہ میں نے کہا نا جس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا, جس میں شک نہیں ہوتا, وہ میں نے نگیٹ کیا تھا, مانی یہی ہے, یعنی جس کو آپ انکار نہیں کر سکتے, اس میں کوئی شک پیدا نہیں کر سکتے. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں سے آگے جو ہے نا آیت نمبر 8 سے لے کر آگے تک جو ہے وہ آپ کا جو سبق ہے وہ چلے گا, مطلب جو ذکر چل رہا ہے جن لوگوں کا قریباً آیت نمبر 16 تک, اور پھر اس سے آگے بھی جو مثالیں ہیں اس میں منافقین کا ذکر آئے گا. ہم نے یہ دیکھا, آواز کسی کو نہیں آ رہی میری, یا آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے؟ چلے وہ پھر آپ کے پاس جو ہے نا وہ سلو ہوگا جن کے نیٹ.
ابھی تک سب نے ہمیں جوائن نہیں کیا. آپ جلدی سے ایک ریمائنڈر سینڈ کریں, اپنی فرینڈز اینڈ فیملی گروپ میں لگا دیا کریں. لنک جو ہے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. کوئی بھی ہماری ذرا سی ایفرٹ سے بھی اگر کچھ سیکھ پائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہمارا اس میں اجر محفوظ ہو جائے گا, اور ان کے لیے بھی اجر ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ قرآن کی مجلس ایک ایسی مجلس ہے جس میں سے گزرنے والے بھی اگر گزر کے کچھ سن لیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, بلا ارادہ ہی بیٹھ جاتے ہیں, تو ان کو بھی اجر ملتا ہے. سورہ فاتحہ میں جی سوری وہ آیت کے نمبر ریپیٹ کر دے جس پہ وہ منافقین کا آپ نے بتایا. ہاں جی, آیت نمبر 8 سے لے کے آنورڈ ابھی 13 آیات آئیں گی جن میں منافقین کا ذکر چلے گا. تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا. کون بتائے گا؟ جلدی سے 1 2 3 کر کے بتانا ہے, لمبی بات نہیں ہم کریں گے. جی سب سے پہلے جن پہ انعام کیا گیا, پھر مخدوب تھے جن پہ اللہ کا غصہ تھا, اور پھر ضالین تھے. ٹھیک ہے جی, 3 طرح کے لوگ ہم نے پڑھے تھے, انعام یافتہ لوگ, اور پھر مغضوب علیہ, اور الضالین. ٹھیک, اس کے بعد سورہ بقرہ جب ہم نے شروع کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی جو 5 آیات تھی, بلکہ 4 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے الف لام میم کے بعد 4 آیات کن کا ذکر کیا؟ تقوی والوں کا. 4 آیات میں ان کی صفات بتا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس کے بعد آگے 2 آیات, آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتا دیا. ٹھیک, متقین کا ذکر آ گیا 4 آیات میں, کافروں کا ذکر آ گیا 2 آیات میں, اینڈ دیٹس اٹ. لیکن جہاں بات آ رہی ہے منافقین کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 13 آیات میں ان کو ڈسکرائب کریں گے. وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے, مومن جو ہے, متقی ہے, واضح, کلیئر, نو ڈاؤٹ. کافر ہے, منہ سے کہتا ہے میں نہیں مانتا اللہ کو, یا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک اللہ پہ یقین نہیں رکھتا, شرک کرتا ہے, یہ کفر کرتا ہے, واضح, کوئی شک نہیں. لیکن منافق وہ ہوتا ہے جو منہ سے کچھ کہتا ہے اور دل میں کچھ اور رکھتا ہے. تو ان کا معاملہ مشتبہ ہوتا ہے, شک میں ڈالنے والا ہوتا ہے. اس لیے ان کی وضاحت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کر کی ہے, خوب کھول کھول کے ان کا بتایا, کیونکہ ان کا شر بڑا ہے, ان کا نقصان بڑا ہے. کافر واضح ہوتا ہے, مسلمان اس کو دشمن سمجھتا ہے, لیکن منافق دوست کے روپ میں دشمن ہوتا ہے. تو اس کے شر سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اتنی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے. ہاں, اب ان آیات کی طرف چلتے ہیں, پھر انشاءاللہ العزیز اس کو ہم ساتھ ساتھ سمجھیں گے. اور من الناسی, لوگوں میں سے, من جو, یقول وہ کہتا ہے, آمنا ہم ایمان لائے, باللہ و بالیوم الآخر, اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وما ہم بمؤمنین, اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے. یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ لکھ لیجئے ترجمے میں. ماں جو ہوتا ہے نا, ماں کا ویسے مطلب جو ہوتا ہے, جو, لیکن یہاں پر ماں جو ہے یہ نافیہ کہلاتا ہے. ماں نافیہ, ماں استفہامیہ بھی ہوتا ہے, سوال کے طور پہ بھی آتا ہے, لیکن یہاں ماں نافیہ ہے. اس کا ترجمہ ہم نہیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگلا اسی جملے میں آگے دیکھیے, اگر آپ میرا کرسر فالو کر رہے ہو اپنی اسکرین پہ دیکھیے تو یہاں پر یہ با آ رہا ہے, مؤمنین کے ساتھ با آ رہا ہے. تو ماں کے بعد جب اسی جملے کے اندر با آ جائے تو ہم اس کا میننگ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کون دہرائے گا میری اس بات کو؟ جو گرامر پڑھتے ہو تو انشاءاللہ آگے جا کے اس کی لاجکس پڑھیں گے, لیکن ابھی کے لیے اتنا مجھے بتائیے کون دہرائے گا؟ جی ام کلثوم. یہ جب ماں کا مطلب ویسے تو ہے جو ہے, لیکن یہاں پر جو ماں ہے وہ نافیہ ہے, کیونکہ آگے آگے جو با آ رہا ہے, با کی وجہ سے اس چیز کی نفی ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب نہیں کہ با کی وجہ سے نہیں ہوئی, با جو ہے با زائدہ ہے. با زائدہ جہاں آئے گا وہاں ہم ماں کا معنی نہیں کر دیں گے. ٹھیک ہے, با کیا بتائیں؟ با زائدہ, زائدہ اس کا کوئی میننگ نہیں ہے. با کے ویسے 17 میننگ ہوتے ہیں, 17, لیکن یہاں پر اس کا کوئی میننگ نہیں ہے. ٹھیک, تو اس کی پہچان کیسے ہوگی اس کا میننگ؟ یہ با زائدہ ہے کیونکہ یہ ماں کے آگے آتا ہے. ٹھیک, اسی طرح اللہ ہوتا ہے. اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوائے, سوری ان ہوتا ہے. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر. جیسے آپ کہتے ہیں نا انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا, تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر.
ان کے آگے بھی اگر با زائدہ آ جائے یا پھر الا آ جائے تو اس کا معنی بھی نہیں کر دیتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, وہ جہاں آئے گا دوبارہ میں بتا دوں گی آپ کو, لیکن یہاں پر آپ اتنا اس کو ذہن میں رکھیے. آتا ہے یا ویسے ہی اس کو یاد رکھنا ہے؟ سوری میم, جیسے آپ کہہ رہی تھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فارمولے کے تحت چلتی ہیں, اور یہ فارمولا ہے, یہ فارمولا ہے, آپ اس کو فارمولا سمجھ لیں, کیونکہ با زائدہ ہے, یہ جہاں ماں کے آگے آئے گا اس کو نہیں کر دے گا اس کو مت. ٹھیک ہے. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں, من یقولو, جو کہتے ہیں, آمنا, ہم ایمان لائے, باللہ, اللہ پر, وبالیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر, وما ہم بمؤمنین, اور وہ نہیں ہے مومن. یہاں پر وا کا مطلب اور بھی ہو سکتا ہے اور حالانکہ بھی ہو سکتا ہے. واو زبر وا جو ہے اس کا ایک مطلب اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں حالانکہ, یعنی پچھلی سچویشن کو نگیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ کہاں آتا ہے اردو میں؟ جو پچھلی جو بات ہو رہی ہے اس کو نگیٹ کرتا ہے. آپ کہتے ہو وہ میرے گھر آیا حالانکہ وہ آنا نہیں چاہتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی اس کی جو چاہت تھی, وہ جو فیکٹ ہے وہ اس کی سچویشن کو نگیٹ کر رہا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی وا کا میننگ جو ہے, بعض جگہوں پر آپ کو جہاں با محاورہ ترجمہ ملے گا وہاں حالانکہ لکھا ہوا آئے گا. یہ لفظی ترجمہ تو یہاں پر اور لکھا ہوا ہے. تو اس کا میننگ ایسے ہو جائے گا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں طریقے سے اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا. روٹ لیٹرز تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ میں الناس لوگ, اس کا روٹ جو ہے نون واو سین بھی ہوتا ہے اور نون سین یا بھی ہوتا ہے. نون واو سین نوس جو ہے مانوس ہونے سے ہے, یعنی ٹو بی فیملیئر, ٹو انٹریکٹ ود ایچ ادر کے معنوں میں آتا ہے. اور نون سین یا نسیان سے ہے بھولنا. ٹھیک ہے, تو انسان کے اندر چونکہ فطرتاً یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا, وہ لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. ایک سوشل بینگ ہے انسان جو ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ بھولتا ہے. ٹھیک, جیسے حضرت آدم کے لیے آیا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَعْهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ, اور اس سے پہلے ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا اور وہ بھول گیا. اور وہ بالکل ابتدائی پہلا عہد تھا جو حضرت آدم سے لیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا, لیکن وہ بھول گئے اور وہ شیطان کی باتوں میں آگے انہوں نے اس کا پھل کھا لیا. تو انسان کے اندر فطرت سے ہیں چیزوں کو بھول جانا. ایک طرح سے یہ بہت بلیسنگ بھی ہے بھول جانا, کیونکہ اگر انسان بھلانے والا نہ ہو تو وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کر سکتا, وہ کبھی اپنے دکھوں سے موو آن نہیں کر سکتا, وہ کبھی اپنے لاسز میں سے نکل نہیں سکتا. تو یہ جو اس کے بھولنے کی ایک صلاحیت اللہ نے اس کے اندر ایک انسٹنکٹ رکھی ہے, یہ اس کو موو آن کرنے میں مدد دیتی ہے. وہ معاف کر دیتا ہے, وہ بھلا دیتا ہے, وہ آگے چلا جاتا ہے, اپنے ماضی کو بھلا کر آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر وہ بھولنے والا نہ ہوتا تو یہی ساری چیزیں اس کو تکلیف میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو سائیکولوجیکلی بعض لوگ چیزوں کو بھولنا نہیں چاہتے, وہ یاد رکھتے ہیں. اگر وہ بھلانا چاہیں تو وہ بھلا سکتے ہیں, چاہے وہ ان کا غم ہے, چاہے وہ کسی کی دی ہوئی اذیت ہے, چاہے وہ ان کی کوئی ناکامی ہے, کوئی اور مسئلہ ہے. اگر انسان بھلانا چاہے تو وہ اس کو بھول سکتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو خود اذیتی کی عادت ہوتی ہے, وہ اس میں لطف حاصل کرتے ہیں. جیسے زخم ہوتا ہے نا, کوئی چوٹ لگتی ہے تو زخم ہو جاتا ہے, تو آپ اگر اس کو چھیڑے نہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ہیل ہو جاتا ہے. لیکن اگر ذرا سا زخم آئے اور پھر آپ اس کا جو اس کے اوپر کھرونڈ آ رہا ہے, جو اس کا اسکار بن رہا ہے, آپ اس کو کھرچتے ہیں, پھر زخم تازہ ہو جائے گا, پھر سے کھل جائے گا. تو وہ زخم جو ہے وہ جلدی ہیل نہیں ہوگا, تندرست نہیں ہوگا. اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر وہ کریدتے رہتے ایک طویل عرصے بعد ہیل ہو بھی جائے تو اس کا نشان گہرا ہوگا اس زخم کی نسبت جس کو آپ نے کریدا نہیں ہوگا, اس کو اسکار اس کے اتارے نہیں ہوں گے تو اس کا نشان کم ہوتا ہے, اور وہ زخم جس کو بار بار چھیلا گیا ہو اس کا نشان زیادہ گہرا ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جو بھولنے کی ایک صلاحیت رکھی ہے، یہ انسان کی ایک رخ میں بہتری بھی ہے، اور ایک رخ میں وہ ایک طرح سے وہ اس کو جو ہے وہ اس کا غلط استعمال بھی کرتا ہے انسان. تو بہتری کس معاملے میں کہ وہ بھول جاتا ہے اور موو آن کر سکتا ہے، ورنہ اس کے زخم جو ہیں، اس کی تکلیفیں، اس کی اذیتیں اس کو آگے نہیں جانے دیتی. جیسا کہ ہم سب نے دیکھا ہوں گے ایسے لوگ جو اپنی زخموں کو کریدتے رہتے ہیں اور اس تکلیف میں خوش رہتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتے، وہ اسی میں رہنا چاہتے ہیں. اور بعض لوگوں کے لیے یہ کام کچھ اور لوگ کرتے ہیں، وہ انہیں بھولنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال ان کی آزمائش ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رویے رکھتے ہیں. پھر نقصان دہ کیسے ہے یہ چیز بتائیے؟ اب کامن سینس کا کوشچن ہے یہ، آپ خود بتائیے نقصان دہ کیسے ہے؟ میم بندہ پھر کچھ پازیٹیو نہیں سوچ سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے زندگی میں کچھ کر نہیں سکتا. نہیں، یہ تو یہ ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے بھولنے کی جو صلاحیت رکھی ہے وہ ایک طرح سے ایک نعمت ہے کہ آپ بھلا دیتے ہیں بری چیزوں کو اور آپ آگے چلتے ہیں. لیکن یہی بھولنے کی جو صلاحیت ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ کب ہو جاتی ہے؟ جی سعدیہ. بجی جب وہ اس کو بھولتا نہیں تو نئی چیزیں اندر نہیں آتی نا، اور وہ نہیں، آپ میرا کوشچن نہیں، میں بتاؤں میم، وہ علم بھول جاتا ہے، اچھی باتیں بھول جاتا ہے، علم بھول جاتا ہے، نیکی کے کام بھول جاتا ہے، اپنے مقاصد کو بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، شیطان کی باتوں میں آ کے، جیسے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات ہے، اپنے وعدے بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نقصان دہ آسپیکٹ ہے اس کا، اور دوسرا اس کا فائدے والا آسپیکٹ ہے. لیکن نقصان دہ آسپیکٹ جو ہے نا، اس کے اوپر انسان قابو پا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے بھولنے کی، اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے بھولنے کی، جیسے بعض لوگوں کو شارٹ ٹرم میموری لاس کی بیماری ہو جاتی ہے یا لانگ ٹرم میموری لاس کی بیماری ہو جاتی ہے، وہ کچھ عارضے ہیں، وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. لیکن ہم یہاں پر نارمل انسانوں کی بات کریں، عام انسانوں کی بات کریں، تو عام انسان جو ہے وہ اس چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ نیکی کو بھلوانا شیطان کا ہتھیار ہے. بالکل پہلی ہماری انٹروڈکٹری کلاس تھی نا، تو اس میں ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ ہم کیوں، شیطان جو ہے وہ کس طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں نیکی کے راستے سے دور کرتا ہے. تو اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ ہمیں بھلوا دیتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں ہم نے پڑھا نا کہ وہ مچھلی کو بھول گئے، اور پھر یوشع نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ شیطان نے مجھے بھلوا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا کہ فلاں جگہ جو ہے وہ مچھلی ایسے ایسے سمندر میں اپنا راستہ بنا کے چلی گئی تھی. تو یہ شیطان کا ہتھیار ہے، وہ ہمیں نیکی بھلوا دیتا ہے. تو اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تعاوذ پڑھ کر، معوذتین پڑھ کے، شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کا ایک خاصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ جب اسے شیطان یا اس کا کوئی گروہ مس کرتا ہے نا، یعنی کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، تو وہ فوراً پہچان جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے تھا، اور وہ فوراً پھر اللہ کی پناہ لے لیتا ہے اور وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آتا. تو ایمان جتنا زیادہ ہمارا اسٹرانگ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم شیطان کے بہکاووں سے بچے رہیں گے، پھر ہم بھولیں گے نہیں نیکیوں کو انشاءاللہ. ٹھیک، تو یہ دو چیزیں تھیں اس میں. پھر یہاں پر جی بیٹا، جی شگوفہ. جی، یہ شیطان ہے نا، ہمارے مغزوں اور ذہنوں کو کس طرح تسلط کرتی ہے وہ؟ ہاں جی، وہ کیسے ہمارے ذہن اور دل کے اوپر قابو پاتا ہے، اس کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں. شیطان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تو ہے، لیکن اس کا اختیار لامحدود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا اختیار جو ہے وہ بہت کم ہے. اس کو اجازت صرف یہ ہے کہ یہ صرف آپ کو ایک آئیڈیا دے سکتا ہے، یعنی ایک وسوسہ ڈال سکتا ہے. شیطان کا اختیار صرف وسوسہ ڈالنے تک ہے، یہ اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا. یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو بہکا نہیں سکتا. جیسا کہ سورہ ابراہیم میں آتا ہے نا کہ جب ڈالا جائیں گے نا وہاں پر جہنم میں، شیطان کو بھی ڈال دیا جائے گا اور باقی بھی
جو اس کے فالوورز ہوں گے ان سب کو ڈال دیا جائے گا. تو اس میں شیطان کیا کہے گا ان کو، جب لوگ اس کو کہیں گے نا کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تو شیطان کہے گا ان سے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہ اور کہے گا شیطان کہ جب یہ سارے معاملات طے ہو جائیں گے، یعنی جہنمی سارے جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وعدتکم، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا فاخلفتکم، تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی. وہ کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے صرف تمہیں ایک دعوت دی، یعنی ایک وسوسہ ڈالا تمہارے دماغ میں. فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی. تو فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو تم مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو. تو شیطان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں بہکائے. شیطان کیا کرتا ہے، وہ ہماری خواہش نفس کو دیکھتا ہے کہ ہماری خواہش نفس کیا ہے، ہمارا اپنا نفس کیا کس طرف مائل ہے. تو وہ بہت چالاک ہے، وہ اسی طرح کی وسوسے ہمارے اندر ڈالتا ہے. مثلا اگر ہم کھلم کھلا برائی کرنے والے نہیں ہیں نا، ہم گناہوں سے بچنے والے ہیں، لیکن ہمارا رجحان جو ہے وقت ضائع کرنے والی ایکٹیویٹیز میں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اب وہ ویسے تو ہم سے گناہ کرا نہیں سکتا، ویسے وہ ہمیں نیکی سے روک نہیں سکتا، تو وہ ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، آئیڈیاز دیتا ہے وقت ضائع کرنے کے، نت نئے آئیڈیاز دیتا ہے. اب کیا ہے، چونکہ ہماری اپنی خواہش نفس ایسی ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی کام لے لیں، کچھ بھی، جیسے اسکرین واچنگ ہو گئی، موبائل لے کے بیٹھنے میں، تو اب کیا ہے، آپ نے اپنا قرآن کا پڑھے تھے، اب اس نے وسوسہ ڈالا، اس کو پتا ہے کہ آپ موبائل سے بڑے امیون ہیں، آپ بہت مزہ آتا ہے آپ کو موبائل پکڑ کے، تو کیا کرے گا، وسوسہ ڈالے گا، وہ فلاں میسج چیک کر لیں، آپ نے کسی کو مطلب کہا تھا، ترجمے کا کہا تھا. اب حالانکہ وہ ٹائم آپ کا ترجمہ سننے کا یا ترجمہ پڑھنے کا یاد کرنے کا نہیں تھا، وہ کسی اور قرات کا تھا یا نماز کا تھا، لٹ سے نماز کا اول وقت تھا. اب آپ وضو کر کے نکلے اور اس نے یہ وسوسہ ڈال دیا، اب آپ نے کیا کیا، موبائل اٹھا لیا. اب موبائل اٹھا لیا، اب آپ نے اس ایک کا میسج پڑھا، اچھا یہ بات ہے، یہ ہے، اب آپ اس کو بتانے بیٹھ گئے کہ نہیں یہ آپ نے آنسر غلط کیا، اس نے پھر آگے رپلائی کیا آپ کو، آپ نے پھر اس کو آنسر کیا، پھر رپلائی کیا، وہ کرتے 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 کسی اور کی بات آ گئی بیچ میں، پھر آپ نے اس کو کھول لیا، وہاں پر کوئی لنک آ گیا، آپ نے اس کو کھول لیا، کرتے کرتے آپ کا اول وقت نماز کا چلا گیا، اور آپ کے دماغ میں یہ بات رہ گئی میں تو نیکی کا کام کر رہی ہوں، میں تو ترجمہ جو ہے وہ سن رہی ہوں یا سنا رہی ہوں. حالانکہ اس وقت نیکی کیا تھی، اول وقت میں نماز پڑھنا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نماز کے اول وقت میں نماز کی ادائیگی. تو اب وہ سب سے زیادہ نیکی والا کام اس نے آپ کو بھلوا دیا اور دوسرے کام میں الجھا دیا. تو شیطان بیسیکلی ہمارے نفس کو دیکھتا ہے کہ یہ کدھر کو جا رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ شیطان ہاتھ پکڑ کے تو ہمیں نہیں کر سکتا نا، لے جا نہیں سکتا. یہ کیا کرتا ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے. اگر تو ہم وسوسے پہ لبیک کہہ دیتے، جیسے اس نے کہا نا فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی تھی، میں نے تو نہیں کہا تھا، تم نے میری بات مان لی، ٹھیک ہے، میں نے تو صرف ایک آئیڈیا دیا تھا. اب جب ہم اس کی بات مان لیتے ہیں نا، تو گویا ہم اس کے لیے اپنے گھر کا مین گیٹ کھول دیتے، انٹرنس کھول دیتے. اس نے بیل دی، ایک وسوسہ ڈالنے کے لیے اس نے آپ کے دروازے پر نوک کی، آپ نے دروازہ کھول دیا، اب یہ اندر آ جائے گا. سینے کا دروازہ، اس کے لیے کیا ہوتا ہے، سورۃ الناس میں ہم کیا پڑھتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، صدر کہتے ہیں سینے کو، اور صدر کے بیچ میں قلب ہوتا ہے، دل. یہ دل میں ڈائریکٹ نہیں داخل ہو سکتا، یہ وسوسہ ڈالتا ہے سینے میں. تو سینہ جو ہوتا ہے جتنا آپ کا ریب گیج ہوتا ہے نا، وہ آپ کا سینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیٹس لائک دا باؤنڈری وال آف یور ہاؤس، آپ کے گھر کی چار دیواری. اب وہاں پر اس نے وسوسہ ڈالا، اس نے بیل دی. اگر تو ہم گیٹ اس کے لیے نہیں کھولتے تو یہ اندر داخل نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی مرضی بیلیں دیتا ہے.
جب تک ہم اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے یہ اندر نہیں آ سکتا. لیکن جب ہم اس کے لیے دروازہ کھول دیتے، ہم نے موبائل اٹھا لیا، ہم نے وہ چیٹ کھول لی، اب ہم نے کیا کیا، اس کے لیے دروازہ کھول دیا، اب یہ اندر آ جائے گا اور یہ آ کے ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا. اب یہ کنٹرول کرنا شروع کر دے گا ہماری تھاٹس کو. نفس پہلے ہی اس کا خوگر تھا، نفس اس میں راضی ہوگا، نفس ہمارا جو ہے وہ راضی ہو جائے گا اس کے ساتھ، اور شیطان ہماری لگامیں پکڑ لے گا. اب وہ جدھر چاہے گا ہمیں گھمائے گا. لیکن پہلی غلطی جو ہم نے کی ہے وہ ہم نے اس کے وسوسے پر لبیک کہا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم وضو کر کے آئیں اور ہمارے دماغ میں خیال آیا کہ فلاں نے سینڈ کرنا تھا، لیسن سینڈ کرنا تھا، میں دیکھوں اس نے کیا ہے کہ نہیں، وہیں رک جائے. یہ لیسن چیک کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ نماز کا ٹائم ہے. میں وضو کر کے نکلی ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، مجھے کچن میں نظر پڑ گئی، ہو یہ 2 پلیٹیں پتہ نہیں کس نے رکھ دی دھونے والی، ابھی کچن صاف کیا تھا، پہلے میں یہ دھو لوں. نہیں، مجھے نماز پڑھنی ہے، پلیٹیں بعد میں بھی دھل جائیں گی. اب اگر میں وہ پلیٹیں دھونے چلی گئی کچن میں تو اس کے بعد مجھے چولہے پہ گرا ہوا کوئی چیز نظر آ جائے گی، میں وہ صاف کرنے بیٹھ جاؤں گی. اس کو صاف کروں گی تو مجھے برتن پھیلے ہوئے نظر آ جائیں گے، میں اس کو کرنا شروع کر دوں گی، وہ کروں گی. کوئی چیز فریج میں رکھنے والی ہوگی، فریج کھولوں گی، اس میں رکھوں گی. پانی کی بوتلیں خالی پڑی ہوئی ہیں وہ بھرنا شروع کر دوں گی. کرتے 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 نماز کا اول وقت نکل جائے. اب ایک جو میں نے اس کی بات مانی، جو پلیٹوں پہ میری نظر پڑی اور میں نے اس کی بات مان لی، گویا میں نے اس کے لیے گیٹ کھول دیا. اب وہ آ کے بیٹھ گیا اندر، اور اب وہ مجھے ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، چوتھے، پانچویں کام میں لگائے گا. تو اس طرح شیطان بھلوا دیتا ہے انسان کو، اس طرح محو کرتا ہے کہ وہ بھول ہی جاتا ہے کہ وہ اصل میں کرنے کیا چاہ رہا ہے. پھر دیکھتا ہو تو اول وقت ہی نکل گیا، پھر جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. لیکن وہ جو پہلے اول وقت میں نماز کا اجر تھا وہ تو گیا. بات سمجھ آئی؟ جی سے گفا. جی ہاں میم. الحمدللہ. بس ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے وسوسے کو پہچاننا ہے کہ جہاں بھی ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کوئی، اس کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ علم سے پتا چلے گا. جب ہمیں پتا ہوگا کہ اول وقت میں نیکی کرنا بہت بڑی نیکی ہے تو پھر ہی ہم اس سے اس کو پہچان سکیں گے نا کہ یہ ہمیں، ورنہ تو ظاہر ہے سبق سننا بھی نیکی ہے، وہ بھی قرآن پڑھنا پڑھانا ہے، لیکن اس وقت کون سی نیکی بڑی ہے اور کس کے پر ہم نے لبیک کہنا ہے، یہ ہمیں علم ہی سکھائے گا. میم یہ جو الناس کا آپ نے روٹ ورڈ بتایا وہ نون سین اور تیسرا ورڈ کیا تھا؟ ایک نون واو سین تھا مانوس سے، انسیت سے، اور ایک نون سین یا تھا نسیان سے، بھولنا. یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں. تو دونوں کا مطلب بھولنا ہی ہے؟ دونوں دونوں کا مطلب بھولنا نہیں ہے. نسیان کا مطلب بھولنا اور مانوس ہونا تو فیملیئر. ٹھیک ہے. دیکھیے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ہیومن بینگ جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، کہتے ہیں نا. تو انسان جو ہے وہ بیسیکلی سوشل بینگ ہے، اینیمل تو نہیں ہے، سوشل بینگ ہے، اور وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. جو لوگ بہت تنہائی پسند ہوتے ہیں وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ لوگ ہوتے ہیں. ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل سب سے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. ادروائز انسان سب کے بیچ میں رہ کے خوش رہتا ہے. اچھا، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے خاص طور پر ان لوگوں کی جو زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، دل سے وہ کافر ہی رہتے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے ہجرت کر کے بیت عقبہ ثانی کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دی، قریباً 72 کے قریب انصار، وہ جو اوس اور خزرج کے نمائندے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے مدینہ میں، مکہ میں، اور وہاں ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو باقاعدہ دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، زندگی جینا اور مرنا ہمارا آپ کے ساتھ ہوگا، ہم آپ کو ڈیفینس کریں گے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. تو اس دعوت
کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا، پہلے تو بہت سارے مسلمان گئے وہاں پر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آخر میں جو ہے قریب جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے تھے 13 نبوت میں، 13 نبوی، سن 13 نبوی میں۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت کر کے گئے نا، اس سے پہلے اوس اور خزرج جو تھے نا، یہ قریباً 100 سال سے جنگ بعاث میں مبتلا تھے۔ جنگ بعاث ایک ایسی جنگ تھی جو اوس اور خزرج کے درمیان تھی۔ اوس اور خزرج جو تھے یہ مدینہ کے 2 مشرک قبائل تھے۔ ہوا یہ تھا کہ ان کی یہ جو جنگ تھی نا، یہود اس جنگ کے شعلے جو تھے وہ بجھنے نہیں دے رہے تھے، یہودی جو تھے۔ کیونکہ یہودی اوس اور خزرج کو اپنا اسلحہ بیچتے تھے، ان کی جو اسلحے کی صنعت تھی وہ اسی چیز پہ چل رہی تھی، کیونکہ وہ ان سے اسلحہ خریدتے تھے اور آپس میں جنگ کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اوس اور خزرج کے پاس اسلحہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ 100 سال سے ایک جنگ لڑی جا رہی ہو تو اس میں تو پھر بہت سارے جو کمانے والے ہیں وہی مارے گئے، تو ان کے پاس اسلحہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، یا اپنی ڈیلی لائف کو رن کرنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، تو یہ یہودیوں سے سود پر قرضہ لیتے تھے۔ تو گویا یہودی اپنا پیسہ ان کو سود پہ قرض دیتے تھے اور اسی قرض کے ساتھ یہ اسلحہ خریدتے تھے۔ تو یہودی پھر اس جنگ کو رکنے نہیں دے رہے تھے۔ آج بھی یہودی یہی کر رہے ہیں، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں، سیم یہی کر رہے ہیں۔ ابھی یوکرائن میں کیا ہوا ہے؟ یوکرائن میں یہی ہوا ہے نا، ان کے افغانستان میں جنگ ان کی ختم ہو گئی، ان کا اسلحہ بکنا رک گیا، تو انہوں نے یوکرائن میں جنگ چھیڑ دی۔ کہیں تو اسلحہ بیچنا تھا نا۔ یہ عیسائیوں کے ساتھ بھی گیم کر رہے ہیں، لیکن عیسائی بھی بیوقوف بن رہے ہیں ان کے ہاتھوں۔ ایک وقت آئے گا جب وہ ریئلائز کریں گے تو پھر وہ یا تو نقصان اٹھائیں گے دجال کا ساتھ دے کے، یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ بہرحال تو اب انہوں نے اس جنگ سے، اوس اور خزرج جو تھے وہ تنگ آ چکے تھے اس جنگ سے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ کچھ امن کا معاملہ ہو، امن ہو جائے تو ہم کچھ اپنی کھیتی باڑی پر دھیان دیں، کیونکہ زیادہ جو ان کی لڑنے والے لوگ تھے وہ تو مارے جاتے تھے، جوان مرد مارے جا رہے تھے جنگوں میں، اب ان کا سروائیول مشکل تھا۔ تو انہوں نے مل جل کر عبداللہ بن ابئی، ایک شخص تھا جو بہت پڑھا لکھا بھی تھا، سمجھدار بھی تھا دنیاوی طور پر، اور جیسے ہوتا ہے نا لیڈرشپ کی خصوصیات، تو اس کے اندر وہ موجود تھی۔ انہوں نے مل کے اوس اور خزرج نے عبداللہ بن ابئی کو اپنا سردار مان لیا اور چاہا کہ اس کو اس کی تاج پوشی کر دیں، تاکہ یہ جو جنگ اور کوئی اختلافی معاملات ہیں جو کچھ بھی ہے، تو ایک سردار ہوگا تو اس کے پاس شکایت دے کے جائیں گے، وہ سلوشن دے گا، فیصلہ کرے گا، تو کچھ امن میسر آئے گا۔ ادھر عبداللہ بن ابئی کے لیے تاج بن چکا تھا، کہتے ہیں کہ اس کے سر کا ناپ لے کے تاج آرڈر کر دیا گیا تھا، سنار اس پہ کام کر رہا تھا، یعنی ہر چیز فائنل تھی، صرف تاج پوشی کی رسم باقی۔ اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار مان لیا، مذہبی بھی اور سیاسی بھی۔ تو عبداللہ بن ابئی اور اس کے قریباً 300 کے قریب ساتھی جو تھے، یہ 300 کے قریب وہ لوگ تھے جو اس کے بڑے پکے حامی تھے۔ اب یہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے پہلے اسلام قبول نہیں کیا، اور دلوں میں ان کے نفرت پیدا ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے عبداللہ بن ابئی نے اور اس کے ساتھیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو اپنا ایک حریف مان لیا، دشمن مان لیا۔ لیکن جب بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو اب یہ لوگ ذرا ہوئے کہ مسلمان جو ہیں یہ تو سروائیو کریں۔ پہلے تو یہ سوچتے تھے نا کہ چند لوگ ہیں، شاید مٹھی بھر ختم ہو جائیں گے، پھر ہمارا راج آ جائے گا، لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ اسلام جو ہے یہ تو بھی مطلب ایک مضبوط بنیاد کی طرف جا رہا ہے، تو انہوں نے پلان کر کے کلمہ پڑھ لیا، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ دل سے یہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، دل سے یہ اپنے دین پر جو ان کا شرک مشرک دین تھا اس کے اوپر یہ قائم تھے، لیکن اوپر سے یہ مسلمان ہو گئے. ٹھیک، تو یہ وہ منافق ہیں جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اعتقادی منافق یعنی اندر سے پکے کافر اور زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. یخادعون کا روٹ ہے خادعین، خدع سے یہ خادعو یخادعو سے ہے. ٹھیک ہے، خادعو یخادعو باب مفاعلہ میں چلا جاتا ہے. سر یہ فاعلون کے وزن پر یہاں باب مفاعلہ میں چلا گیا. ٹھیک ہے، باب مفاعلہ ہوتا ہے جہاں پر دو فریقین آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے تئیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے تئیں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اوپر سے ایمان لے آئے ہیں اور اندر سے یہ ایمان نہیں لائے ہوئے. والذین آمنوا، اور مسلمانوں کو بھی ظاہر ہے، مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عبداللہ بن ابی مسلمان ہو گیا، اس کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئے، یہ ہم جیسے ہی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وما یخدعون الا انفسہم، لیکن یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے، انہیں سمجھ نہیں ہے. منافقین کی جہاں بھی بات آئے گی نا قرآن کریم میں، وہاں اس طرح سے ان کی بات ہوتی ہے کہ وما یشعرون وما یعلمون، یہ شعور نہیں رکھتے، یہ علم نہیں رکھتے. تو اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ منافقت کی جو وجہ ہے وہ بعض اوقات لا علمی بھی ہوتی ہے، یعنی حقیقت کا ادراک نہ ہونا، حقیقت کو سمجھ نہ پانا. منافقت کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ حقیقت کا ادراک نہ ہونا. ادراک کس کو، کون سے علم کو کہتے ہیں؟ ادراک کہتے ہیں بہت باریک بینی سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے طور پر دوش دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو اور اپنے تئیں اللہ کو کہ اوپر سے ہم ایمان لے آئیں گے اور اندر سے ہم ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں اس چیز کا شعور نہیں، کس چیز کا شعور نہیں ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اس سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت نہیں ہوتی تو پھر ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں. مثلا ایک انسان لوگوں کے سامنے بہت نیک ہے، بہت نیک ہے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، قرآن کی مجلسیں، سب کچھ، لیکن تنہائی میں وہ محرمات کا ارتکاب کرتا ہے. اب اپنے تئیں وہ کیا کر رہا ہے؟ بہت نیک بنا، لیکن جب اکیلا ہوتا ہے، لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تو وہ غلط کام کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے وہ لوگوں سے چھپ گیا وہ اللہ سے بھی چھپ سکتا ہے؟ تو یہ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف العلیم اور البصیر کو نہ سمجھنا ہوا نا. یا یہ کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرا معاملہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، میرا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو العلیم ہے، وہ تو البصیر ہیں. میں اندھیرے میں ہوں، اکیلا ہوں، بالکل تنہائی میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب انسان کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی نا تو وہ گناہ کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں میجورٹی ہمارے ہاں لا الہ الا اللہ کہنے والے، زبان سے بھی اور دل سے بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے، لوگوں کے سامنے جو نہیں کرتے گناہ، جو حرکات، وہ تنہائی میں کرتے ہیں. تو کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ سے چھپ جائیں گے، یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی بخشش لوگوں کے ہاتھ میں؟ وہ یہ بھول جاتے
کہ मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह है, फैसला तो अल्लाह ने करना है, बदले के दिन का मालिक असल बादशाह तो अल्लाह है। लोग चाहे मुझे जितना मर्जी अच्छा कह लें, लोग चाहे मेरे लिए तारीफ के जितने मर्जी मुझे वो दे दे, टाइटल्स दे दे, मेडल पहना दें, कुछ भी कर लें, लोग तो मेरा फैसला नहीं करने वाले ना, मेरा मामला तो अल्लाह के हाथ में। तो जब इंसान को अल्लाह की मारिफत का शऊर नहीं होता तो फिर इंसान मुनाफिकत करता है। दो तरह की होती है मुनाफिकत, एक तो यहां जिसका जिक्र हो रहा है और वो है एतकादी मुनाफिकत, ठीक है। दूसरी होती है अमली मुनाफिकत, जिसमें हम सब किसी ना किसी तरह से मुब्तला होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपनी पनाह में रखे। और मुनाफिकत जो है, जो मुनाफिक है, वो सबसे ज्यादा निचले घड़े में फेंका जाएगा जहन्नम की। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपनी पनाह में रखे। इसकी मिसाल शुरू में मैंने आपको एक हदीस सुनाई थी और वो अजबर हो जानी चाहिए हम सबको अपने पूरे मफहूम के साथ, ताकि हम अपने अंदर से इन चीजों को तो निकाल सके ना। और वो क्या थी मुनाफिक की निशानियां? क्या थी? झूठ, बेईमानी, झगड़े में एतदाल से बढ़ जाना और वादा खिलाफी। फिर इसी तरह कुरान करीम में हमें कुछ निशानियां इनकी मिलती हैं, और वो क्या है? नमाज में सुस्ती, सदका करते हुए दिल तंग होना, और इसी तरह अल्लाह की राह में कोई काम करते हुए अपने आप को बचाना, पीछे पीछे करना, उसके लिए विलिंग ना होना। ये सब क्या है? ये मुनाफिकों की निशानी है। तो हमने देखना है कि हमारे अंदर की ये निशानियां तो नहीं है। और फिर एक सबसे बड़ी चीज ये कि लोगों से डरना और अल्लाह से ना डरना, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये मुनाफिकत की सबसे बड़ी चीज है जो इंसान को मुनाफिकत में इंडल्ज कर देती है, चाहे वो एतकादी मुनाफिकत हो, चाहे वो अमली मुनाफिकत हो। असल डर अल्लाह का होना चाहिए। लोगों का डर को माने नहीं रखता। अल्लाह ताला फरमाते फला तख्शौहुम वख्शौनी, लोगों से ना डरो, उनसे ना डरो, मुझसे डरो। एक और जगह आते कि अल्लाह का ज्यादा हक है कि उससे डरा जाए लोगों की निस्बत, क्योंकि लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। ना लोग आपको रिस्क दे सकते हैं, ना लोग आपको सेहत दे सकते हैं, ना लोग आपको जिंदगी दे सकते हैं, ना लोग आपको डिफेम कर सकते हैं। तमाम की तमाम इज्जत अल्लाह के हाथ में है। असल इज्जत तो अल्लाह की है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, कोई किसी इंसान के हाथ में दूसरे की इज्जत नहीं। हम इन्हीं वजूहात से लोगों से डरते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे। तो लोगों से नहीं डरना, अल्लाह से डरना है। लोगों से डर के नेकी का काम करना और तन्हाई में बुराई करना, और अल्लाह से ना डरना, या ये कि लोगों से डर के बुराई का काम करना और अल्लाह से ना डरना और बाज ना आना बुराई के काम से। ये दोनों चीजें बहुत खतरनाक है। तो सबसे पहले तो हमने इस चीज को अपने अंदर से निकालना है। हम चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो किसी और किस्म के मामलात हो, सबके पीछे जो है ना, आम तौर पर ये जो अमली हमारा कुफर था, हमने जो डिस्कस किया था अमली कुफर के बारे में और अमली मुनाफिकत, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने अल्लाह को छोड़ के लोगों को खुदा बना रखा है। तो ये जो बात है ना, वमा यशऊरून, वो शऊर ही नहीं रखते, उनको समझ ही नहीं, तो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। तो हम लोगों से डरकर जब तन्हाई में महरमात का इर्तिकाब करते हैं, जिसका मतलब क्या है कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। हम लोगों से डरते हैं और अल्लाह से नहीं डरते। तो हमने सबसे पहली चीज ये कि अपने अंदर ये चीज पैदा करनी है कि असल हक अल्लाह ताला का है कि अल्लाह की खशियत इख्तियार की जाए। असल हक अल्लाह ताला का है कि अल्लाह को खुश किया जा सके। ये दो चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी ना, खलूस नीयत, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज मुनाफिकत की बहुत सारी चीजों से हम बच जाएंगे। और बहुत सारी क्या, सब की सब चीजों से बच जाएंगे। नमाज की सुस्ती हो, चाहे वो सदका देने में सुस्ती हो रही हो, चाहे वो अपनी कोई और सर्विसेज अल्लाह की राह में देने में सुस्ती हो रही हो, दिल तंग हो रहा हो, या फिर ये कि झूठ है और इसी तरह वादा खिलाफी या कोई और चीज। जब हम अल्लाह के लिए अपने आप को खालिस कर लेंगे और हम अल्लाह को जानते होंगे, अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह की सिफात क्या है, हम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते,
ہم اللہ سے ہمیں کوئی چھڑا نہیں سکتا اگر اللہ کی پکڑ آ جائے گی تو. اگر مالک یوم الدین اللہ ہے، ہمیں کوئی سفارش سے نہیں بچا سکے گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا. وہ اصل میں الملک المقتدر ہے، سارا فیصلہ اس کے ہاتھ میں. تو پھر کیا ہوگا؟ ہم منافقت سے بچ جائیں گے، ہم عملی منافقت سے بچ جائیں گے. جی یہاں تک آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ پھر ہم آگے چلتے. میں نے پوچھنا تھا کہ جو اوس اور خجر یہ مسلمان ہو گئے تھے؟ جی ان کی میجورٹی مسلمان ہوتے، سوائے اس کے کہ جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ مل گئے تھے لوگ، اور وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آگے. یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو؟ تو پھر ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں. عبداللہ بن ابی کا بیٹا تو مسلمان ہو گیا، لیکن اس کی جی ان کا نام بھی عبداللہ نہیں آیا. ان کا نام بھی عبداللہ تھا. عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا. ان کا ذکر انشاءاللہ سورہ نور میں آئے گا. لیکن اس بد نصیب کے حصے میں نہیں آیا کچھ. ہاں جی بات ہوئی ہے نا. یہ مسجد زرار انہوں نے بنائی تھی نا، یہ جو مسجد زرار منافقین نے بنائی تھی ابو عامر راہب کے کہنے پر. بنائی منافقین نہیں تھی، لیکن وہ ابو عامر راہب جو تھا اس کے کہنے پہ بنائی تھی، کیونکہ اس کو ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا جہاں وہ بیٹھ کے سب پلاننگ کر سکتا. وہ پہلے جیسے عبداللہ بن ابی تھا نا، عبداللہ بن ابی کو سرداری ملنی تھی نا، تو ابو عامر راہب جو تھا نا اصل میں وہ پہلے تھا مشرک، پھر وہ عیسائی ہو گیا، اور لوگ اس کو مذہبی لیڈر مانتے تھے. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام آ گیا مدینہ میں، تو اب اس کی مذہبی لیڈرشپ جو تھی وہ ختم ہو گئی، تو وہ غصے اور کینے میں نا چلا گیا تھا مدینہ سے. تو اسی نے جو ہے وہ غزوہ تبوک کے لیے بھی ساری وہاں پر کوششیں کر کے لشکر ان کے رومیوں اکٹھے کروائے، اور اسی نے غزوہ احزاب کے لیے بھی مشرکین کو جمع کیا، موٹیویٹ کیا کہ وہ حملہ کریں مدینہ پر. ٹھیک ہے جی. اور کچھ؟ چلیں آگے چلتے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اچھا پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا تقویٰ کے بارے میں. تقویٰ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار اشارہ کیا دل کی طرف اور فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں، ایمان انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور تقویٰ انسان کے دل میں ہوتا ہے، خیر انسان کے دل میں ہوتی ہے. دل ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اور اگر یہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. فزیکلی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دل اگر بیمار ہو تو سارا جسم لیتھارجک ہوتا ہے، وہ ایکٹیو نہیں ہوتا. اور دل اگر تندرست ہو، کوئی اور بیماری ہو، تو کمپیریٹیولی جو ہے باڈی کے سارے سسٹم جو ہے وہ پراپرلی چلتے رہتے ہیں. دل کا درست ہونا ضروری ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ڈائریکٹ ایکسس جو ہے وہ دل کی نہیں دی. وہ وسوسہ سینے میں ڈالتا ہے، دل میں نہیں ڈال سکتا. جس کا دل محفوظ ہوگا نا، اور جو سینہ کھولے گا نہیں شیطان کے لیے، اس پر اس کا زور نہیں چلے گا. اور کس پر نہیں زور چلتا شیطان کا؟ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان نے جب اجازت مانگی کہ مجھے آپ مہلت دے دیں کہ میں بہکاؤں آدم اور اس کی اولاد کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب مہلت دی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. تو مخلص کون ہوگا؟ جس کی نیت خالص ہو اللہ کے لیے، جو اللہ کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرتا، جو اللہ سے خالص محبت رکھتا ہو، جس کے سارے کام جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہو. تو پھر شیطان کے بہکاووں میں نہیں آتا، وہ فوراً جان جاتا ہے کہ یہ وسوسہ جو تھا یہ شیطان کی طرف سے تھا، مجھے اس کے پیچھے نہیں چلنا. اسی طرح یہ دل اگر بیمار ہو جائے، جیسے کہ یہاں پر ذکر آ رہا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کس چیز کی بیماری ہے؟ منافقت کی. ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے. اور منافقت کی بیماری کی ایک وجہ جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی، اور وہ کیا تھی؟
वमा यशउरून, इल्म की कमी, शऊर की कमी। तो जब इंसान के अंदर शऊर की कमी होती है, इल्म की कमी होती है, तो फिर क्या चीज ज्यादा हो जाती है उसके अंदर? शक व शुबा, उसको चीजों में यकीन नहीं होता। पीछे भी हमने पढ़ा ना कि इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन और हक़ुल यकीन, और यकीन जो है वो ईमान का सबसे बुलंद दर्जा होता है। तो जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, जुबान से ये कह दिया कि हम आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दिल में वो ईमान दाखिल नहीं हुआ क्योंकि वहां शक था, वहां इल्मुल यकीन या आइनुल यकीन नहीं था। ईमान वहां पर पुख्ता नहीं हो सका, वहां जगह नहीं बना सका, वहां घर नहीं बना सका। तो इनके दिलों में शक और शुबे की बीमारी। क्या शक था इनको? इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में शक था। फिर इनको ये शक था कि पता नहीं इस्लाम का ऊंट किस करवट बैठता है, ये मुस्तहकम होगा या ये मिट जाएंगे ये लोग। इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो बशारतें दे रहे थे कामयाबी की, दुनिया और आखिरत की, इनको उसमें शक था। इनको इस चीज पर शक था कि ये जहान तो हम देख रहे हैं, अगला जहान किसने देखा है, क्या पता है वहां पर क्या होना है, होना भी है कि नहीं होना। तो आखिरत में शक, ये मुख्तलिफ शकूक व शुबहात थे जो इन्हें दीन के बारे में लाहक थे। इस वजह से इनके दिलों में मुनाफिकत की बीमारी जड़ पकड़, फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ने इनको इनके मर्ज में ज्यादा कर दिया। यहाँ इनके मर्ज में ज्यादा करने में मतलब ये नहीं है कि इनके दिल में एक मर्ज था और ये अपना मर्ज दूर करना चाहते थे तो अल्लाह ने जबरदस्ती इनके मर्ज को बढ़ा दिया। यहाँ वही फॉर्मूला है जो पीछे काफिरों के बारे में था, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, लेकिन असल में वो मोहर अल्लाह ने लगाई नहीं। असल में हुआ क्या था, उनके अपनी बदअमलियां थी जिनसे उनके दिल स्याह हो गए थे। तो वो दिलों का स्याह हो जाना असल में मोहर लग जाने के बराबर होता है, जैसे किसी चीज को सील कर दिया गया। तो जैसा हमने वहां सीखा था कि अल्लाह ताला की तरफ फिर क्यों मंसूब किया गया कि अल्लाह ने मोहर लगा दी इनके दिलों पे, यहां पर भी अल्लाह की तरफ क्यों मंसूब किया गया कि अल्लाह ने इनके मर्ज को ज्यादा कर दिया। तो बात दरअसल ये है कि अल्लाह ताला ना तो किसी को जबरदस्ती हदायत देते और ना किसी को जबरदस्ती गुमराह करते। जो हदायत के रास्ते पर चलना चाहता है फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, सूरह लैल में आता है ना, वअम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। जो तस्दीक करता है भलाई की जुबान से, अमल से, उसके लिए अल्लाह वही रास्ता आसान कर देता है। और दूसरी तरफ कौन था, वअम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। तो जो झुटला देता है, जो काम करना ही नहीं चाहता, बुखीली करता है, देना नहीं चाहता, सदका ही नहीं देना चाहता, तो उसके लिए क्या करता है अल्लाह ताला, फिर उसके लिए वही रास्ता आसान कर देता। तो ये वो चीज है जो जबरदस्ती अल्लाह ताला किसी को नहीं देते, ना हदायत ना गुमराही की राह। इन्होंने अपने दिल के मर्ज को दूर करना नहीं चाहा, तो जब इन्होंने दूर करना नहीं चाहा तो अल्लाह ने भी जबरदस्ती इनके मर्ज को दूर नहीं किया। ठीक है, अल्लाह ने भी इनको इनके हाल पे छोड़ दिया। और फिर जब मर्ज का इलाज ना किया जाए तो फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता मर्ज बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जबरदस्ती अल्लाह ने इनको हिदायत नहीं दी, इन्होंने अपना मर्ज दूर नहीं करना चाहा। क्या होता था इनके साथ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में ये बैठते थे, कुरान की आयात उतरती थी, तो चूंकि इनको दिलचस्पी नहीं थी इस्लाम में, इनको अपनी इस्लाह का शौक नहीं था, तो ये क्या करते थे, जब वहां बैठते थे तो इनके दिल तंग होते थे, इनके ध्यान कहीं और होते थे। और जब मजलिस से उठते थे तो फिर दीगर लोगों से, मुसलमानों से पूछते थे कि अभी क्या बात हो रही थी, अभी क्या कह रहे थे, या फिर पूछते थे अच्छा तो ये जो आयत नाजिल हुई है, जैसे खासतौर पर जब किताल के लिए आयत नाजिल हुई, जिहाद के लिए, तो कहते थे अच्छा तुम में से किसका ईमान बढ़ गया ये नई आयत सुन के। गोया मजाक उड़ाते थे ना कि अब ये मुश्किल काम हुक्म आ रहा है, अब बताओ ना जरा कौन क्या करने वाला है, किसका ईमान बढ़ा है और कौन पीछे रहने वाला है।
گویا ایک طرح سے اس کا استہزاء کرنا، اس کو مذاق میں اڑا دینا. تو ان کی کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ یہ اپنی بیماری کو دور کرتے، تو پھر اللہ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ منہ سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور دل سے یہ نہیں مانتے. چلیں یہاں پر عائشہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا. عائشہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ پھر اس سے آگے ہم چلتے ہیں. عائشہ آپ کی آواز نہیں ہے بیٹا. ہاں جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم آج کل کے جو مسلمان ہیں تو وہ ہم شعور نہ ہونے کی وجہ سے کس طرح منافقت میں پڑ سکتے ہیں؟ کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی میں نے بہت ساری مثالیں رکھی نا آپ کے سامنے. دیکھیں ہم اللہ سبحانہ و تعالی کو مالک یوم الدین کہتے ضرور ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میجورٹی مطلب بہت سارے مسلمان ایسے ہیں نا جو سمجھتے ہیں، جیسے وہ ایک شعر ہے نا کہ خدا جو پکڑے تو چھڑا لے محمد کے پکڑے کوئی چھڑا نہ سکے گا. سو یہ ایک کیسا کانسیپٹ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑیں گے گرفت کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پہ گرفت کریں تو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا. تو نعوذ باللہ یہ مسکنسیپشنز جو ہمارے اندر آ چکے ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہے، حقیقت کا ادراک ہی نہیں ہے. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان سیدھے رستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ پھر بہت ساری بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہت ساری اور ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کو میں ایک بات، پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے، میں ایک واقعہ ان کے ساتھ شیئر کرتی رہی ہوں پہلے بھی، کہ میری ایک جاننے والی تھی، وہ ایک ڈیتھ پہ گئی تو کہتی ہیں کہ وہ ایک بزرگ سی خاتون تھی جو فوت ہوئی. تو اب وہ جب غسل دے دیا، سب کچھ ہو گیا، تو اس پر وہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کی تدفین کیوں نہیں کر رہے، اب یہ مطلب اتنی دیر کیوں رکھا ہوا جنازے کو. تو مطلب جو میت کے گھر والے تھے وہ کہنے لگے نہیں ہمارے پیر صاحب آئیں گے اور وہ بخشوائیں گے انہیں، جب وہ بخشوائیں گے تو اس کے بعد پھر ان کی تدفین کی جائے گی. اب آپ دیکھیں ایک شخص جو ہے جس کا ساری زندگی یہ کانسیپٹ رہا ہو کہ وہ جو مرضی کر لے، ایٹ دا اینڈ اس کے پیر صاحب اس کو بخشوا لیں گے. تو یہ ایک انسان کی کم علمی ہے نا، ایک اس کی حقیقت کا ادراک ہونا نہ ہونا ہے نا، کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کسی کو اختیار نہیں ہے اس چیز پر کہ وہ زبردستی اللہ سے کسی کو بخشوا لے. کسی کے پاس یہ وہ نہیں ہے، پرمنٹ نہیں ہے اس چیز کا کہ کوئی اللہ کے ساتھ اللہ کے فیصلے کو زبردستی چینج کروا سکتا ہو. تو وہ مطلب کہ منافقت تو یہ ہے نا کہ آپ سچ جان کے بھی وہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ مطلب جیسے انہوں نے جان لیا تھا، مدینہ کے منافق تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا حق ہے، لیکن وہ نہیں مانے تھے. منافقت یہ ہے نا. ہاں جی، لیکن آپ دیکھو نا، آپ اس کو دیکھو کہ ہم اگر یہ اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں شعور نہیں رکھتے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ منافقت ہے نا. کیوں بولتے ہیں؟ لوگوں کی اس میں بچنے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، یا لوگوں کے پاس اپنی کوئی شوشہ بنانے کے لیے، یا ان کے ہاتھوں اپنے آپ کو کسی سزا سے بچانے کے لیے. اسی لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں نا. تو اب ہمیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت رکھیں اور ہم سچ پہ رہیں تو اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو اس کا اجر ہے ہمیں ملے گا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے، ایٹ دا اینڈ ہماری ہی سچی بات ثابت ہوگی. میم اس بات کی سمجھ بھی زیادہ اسی طرح سے آتی ہے جیسے حق الیقین پہ اگر ہم سمجھ جائیں نا، حق الیقین جو لاسٹ ڈگری ہے کہ اس کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں وہ منافقت کی بھی سمجھ آ جائے گی، اور نا منافقت کی بھی، اور ایمان کی اور نا ایمان کی بھی سمجھ آ جائے گی. حق الیقین کو ہم چھوٹی چھوٹی مثالوں سے آپ بہت ساری مثالیں دے کر سمجھا چکے ہیں، اور شعور کے بارے میں بھی، اور منافقت کے بارے میں بھی، یقین کے بارے میں بھی.
لیکن ایک چھوٹی سی بات میں بھی کروں گی کہ جس سے تھوڑا سا آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اور اس کو اللہ ہی کی طرف ہم موڑیں گے نا جب، تو پھر جو مطلب ایک سمجھ زیادہ آسانی سے آنے والی بات ہوتی ہے کہ چھوٹی سی مثال سے بھی بندہ سمجھ جاتا ہے. بچے تھے نا ہمارے چھوٹے چھوٹے، میں پریکٹیکل بات کرتی ہوں، تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں اکیلی تھی گھر پہ، تو مجھے نا ہوتی تھی کہ بچوں کی کیئر کرنے میں مشکل، میں کسی کام میں لگی ہوں تو بچہ کہیں نقصان کر لے گا. تو اکثر بچے میرے پاس آتے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ توے پہ ہاتھ لگانا، چولہے پہ ہاتھ لگانا، اگر نیچے رکھا ہوا ہے تو چولہے پہ ہاتھ لگانا، یا استری کر رہی ہوں نیچے کپڑا ڈال کے تو اس پہ ہاتھ لگانا. اب بچے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ استری میں، اس کو تو نظر کچھ نہیں آ رہا کہ کوئی آگ نظر بھی آ رہی ہے، اس کو پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ آگ ہے. تو میں اس کو کیا کرتی تھی، اس کو جب استری جیسے گرم کی ہے یا ابھی تھوڑی گرم ہوئی ہے یا استری رکھی ہوئی ہے اور وہ گرم ہے، یا کسی بھی طرح سے بچے کو محسوس کرواتی تھی اس کا ہاتھ لگوا کے کہ میں اس کو ہٹا رہی ہوں، ہٹ نہیں رہا. اس کو آگے پاؤں کر لو، آگے ہاتھ کر لو، آگے آڑ لگا دو. پھر جیسے وہ کرولنگ کرنے والے بچے ہوتے ہیں تو وہ واپس اسی جگہ پر جاتے ہیں، ان کو کیا پتا یہاں پر مجھے کیا ہو جائے گا. تو میں اس کو ایک تجربہ کرواتی تھی کہ ایسے اس کو پریکٹیکل کرواتی تھی کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے نا، یہ دیکھو گرم ہے، یہ گرم ہے، ایسے ہاتھ کر کے اشارہ کر کے اس کا ساتھ لگا کے تھوڑا سا ٹچ کروا کے پھر بچہ ڈر جاتا تھا. پھر وہ کبھی بھی نہیں گرم چیز کو ہاتھ، اس کو پتا تھا استری گرم ہے، میں نے جانا چولہا گرم ہے، توا گرم ہے، اس کے اوپر میں نے ہاتھ نہیں لگا. پھر بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ ایسے ہاتھ آگے کر کے پیچھے ہٹا لیتے ہیں، ہاں اس پہ تو مجھے ہائی ہو جائے گی ایسے کر کے نا. تو وہ مطلب اس سے پریکٹیکل سے سمجھ آتی ہے کہ حق الیقین کس طرح سے ہوتا ہے. اب ہم جیسے خود کو مثال دیتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پانی ہے تو ہمیں نیچرلی پتا ہے، اب ہم اتنے بڑے ہیں، مطلب ایک بچے کی مثال. اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بھی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے آگے بھی ہم اسی طرح سے نہ سمجھیں. اگر ہم اس معرفت کو سمجھنا کی کوشش کریں گے تو ہمیں تو ہر چیز میں نظر آئے گی، ہماری زندگی میں، ہماری موت میں، ہماری پیدائش میں، ہمارے بچوں کی پیدائش میں. اگر ہم اپنی پیدائش نہیں سمجھ سکتے، بچوں کی پیدائش، میں اکثر یہی بات گھر پہ بھی کرتی ہوں کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، سر ہم یہ نہیں سوچتے ہم بھی ایسے پیدا ہوئے، کیونکہ ہم اب شعور پکڑ چکے ہیں، ہمیں وہ لاشعور والی بات ہمیں پتہ نہیں ہے. تو جب ہم پیدائش دیکھیں گے اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھیں گے، اپنے بڑوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، تو ہمیں مطلب اس چیزوں پہ جب ہم فوکس کریں گے نا، کہ سوچیں گے کہ اللہ نے پیدا کیسے کیا، اللہ نے لے کے کیسے جانا ہے، اور وہاں جا کے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اور ہم نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی، تو یہ حق الیقین پیدا ہوتا ہے اس طرح سے. اگر اس چیزوں پہ غور و فکر کرتے رہیں گے تو حق الیقین پیدا ہوگا. اور اگر ہم صرف مطلب کہ جیسے زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے بنی بنائی، جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا ہے، ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے جاتے اور اپنی زندگی گزارتے جاتے ہیں، تو پھر ہم مطلب ایک لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہیں. تو اس سے پھر حق الیقین حاصل نہیں ہوتا. صرف پرواہ کرنے سے، اس کو تجزیہ کرنے سے، اس کو نوٹس کرنے سے اور یقین کامل پیدا ہو جاتا ہے. پھر انسان کے عمل میں وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو پہلے نہیں تھی. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال. جزاک اللہ خیر. اسی چیز کو یہاں پر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں نا، پچھلی آیت میں بھی، کہ شعور آپ ڈیولپ کریں گے، اپنے شعور کو درست کریں گے، اللہ کی معرفت حاصل کریں گے. اور معرفت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ کونی آیات سے اور شرعی آیات سے، قرآن پڑھ کر اور اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے. تو وہ جب معرفت ہمیں حاصل ہوگی، ہمیں علم حاصل ہوگا، تو ہم پھر منافقت سے بچیں گے. عائشہ کا سوال یہ تھا کہ پریکٹیکلی ہم کیسے مبتلا ہو جاتے ہیں جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، تو ہم منافقت میں کس طرح سے مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس میں جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھ لیں پریکٹیکلی ہم اللہ کی خشیت اپنے اندر نہیں رکھتے، ہم اس سے لا علم ہوتے تو ہم جھوٹ بولتے. جب ہمارے دل میں اللہ کے ڈر سے بڑا جو ہے وہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے تو ہم اسراف بھی کرتے ہیں، ہم بخیلی بھی کر جاتے ہیں، ہم ریاکاری بھی کر جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منافقت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت وہ چیز ہے جو ہمیں منافقت، عملی منافقت سے نکال سکتی ہے. رہی بات اعتقادی منافقت کی، تو اعتقادی منافقت جان بوجھ کے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جان بوجھ کے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. عملی منافقت میں لا علمی میجر رول ادا کرتی ہے. لیکن جو اعتقادی منافقت ہے نا،
اس میں جان بوجھ کر وہ یہ کرتے ہیں کہ انہیں پتا تھا کہ ہم منہ سے کلمہ پڑھیں اور دل سے ہم اس چیز کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو وہاں شعور اور طرح سے, یعنی وہ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں. اور ہم جیسے لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کو یا تو اس طرح سمجھتے نہیں ہیں جس طرح کے سمجھنے کا حق ہے, یا پھر یہ کہ ہم نے اس میں شیطان نے ہمارے لیے کچھ چور دروازے نکال رکھے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس طرح یہ چیز مطلب ہم بچ سکتے ہیں, اللہ کی پکڑ سے بھی بچ سکتے ہیں, تو وہ پھر ہمیں منافقت میں مبتلا کر دیتی ہے. اور یہاں بالخصوص جو ہے وہ اعتقادی منافقت کی بات ہو رہی ہے. عائشہ کو پوائنٹ کلیئر ہوا ہے؟ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے, اس لیے میں اگلی آیت کرنا چاہوں گی. ہاں جی بالکل, مجھے وہ جھوٹ والی ایک مثال سے آپ کی جو ہے نا کافی کلیئر ہوا ہے وہ بات. الحمدللہ. اچھا, اب بات یہ ہو رہی تھی کہ دل کے مرض کی. ٹھیک ہے, قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا, جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے. کون سی بیماری؟ شک و شبے کی. شک و شبے سے وہ کیا بیماری بن جاتی ہے؟ منافقت. تو جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہوتی ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا عَلَى رِجْسِهِمْ, تو یہی آیات جو مومنوں کا ایمان بڑھانے کا سبب بنتی ہے, منافقوں کی گندگی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس مرض کا علاج نہیں کرنا چاہتے. وہ اس مرض کو اپنا خاصہ سمجھتے ہیں, وہ اس کو اپنا ٹریجر سمجھتے ہیں, وہ تو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو وہ پھر ان کو قرآن کی آیات سمجھ ہی نہیں آتی, ان کو مثالیں سمجھ ہی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ, اللہ کا کیا ارادہ ہے یہ مثال بیان کرنے سے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی کیا تک بنتی ہے؟ مومن سمجھ جاتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ حق ہے, اور وہ اس کی ساری حکمتیں بھی سمجھتا ہے, لیکن منافق کو سمجھ نہیں آتی. وجہ وہ سمجھتے ہی نہیں چاہتا, وہ تو اپنی جگہ بہت سمارٹ ہے.